50% لوگوں کا جو روزگار کا ذریعہ ہے وہ ٹورزم ہے. وہ تو پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ زمین ہے ہی نہیں، پانی ہے ہی نہیں، اور صرف مکئی کی فصل ہوتی ہے. وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہے. ہمارا ساتھ دے. میں تو آپ سے اسی لیے منت کرنے آیا ہوں. یہ ہمارے کارکن ہیں جنہوں نے بہت ہی شوقتیں برداشت کی ہیں. ایک بہت بڑے لیڈر ہیں ایک بہت بڑی پارٹی کے. انہوں نے خود آفیشیل فنکشنز میں یہ فرمایا کہ جی میرے گھر پہ پانی نہیں آتا نلکے میں. شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم ہے، میرے گھر پہ ایسا کوئی کام کرے گا میرے گھر میں پانی ہے. 15 سال سے حکومت میں اپنے گھر میں پانی نہیں لا سکتے. کلفٹن کراچی میں اپنے گھر میں پانی نہیں لا سکے 15 سال میں. اچھا پھر اور بات کرتے کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا ہے. بھائی 15 سال میں ہماری مت مارنی. تم تو خود کہہ رہے ہو، آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ 15 سال سے میرے گھر میں پانی نہیں آیا، اور وہ کہتے ہیں شہباز اسپیڈ چاہیے. خود کہتے ہیں شہباز اسپیڈ چاہیے. تو ابھی آ گیا نا شہباز شریف. میاں نواز شریف صاحب نے ڈیلیور کیا ہے پنجاب، ان کے ویژن نے ڈیلیور کیا ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے ڈیلیور کیا ہے. مریم نواز نے اپنی دلیری دکھائی ہے، اور اس نے جا کر کے یہ نہیں کہا کہ میں بی کلاس میں بیٹھوں گی، یا میں جو ہے وہ مجھے اس کلر کی ٹائلیں لگا دو جو ایک لیڈر کر رہا ہے. ایک لیڈر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ باتھ روم میں میری ٹائلیں بھی میری پسند کی لگاؤ، اور وہ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی کلاس نہیں، میں اسی کلاس میں ساری کہہ دی عورتوں کے ساتھ ٹھہروں. میں ان کی ہے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کی بیٹی تھی، اور اس کو دکھ دینے کے لیے اس کے سامنے بیٹی کو اریسٹ کیا. اچھا اب میں کچھ بتاؤں. ابھی کہہ رہے کہ جی لاڈلا ہے نواز شریف، پیارا لاڈلا ہے. او بھائی یہ ڈاکومنٹس جھوٹے تھے، جعلی تھے، غلط طور پہ. یہ تو مانتے تھے نا. کل وہ انشاءاللہ وہ آج جرگے پروگرام میں آ جائے گا کہ انہوں نے کہا جی پاناما سے ہم آپ کی جان چھڑا دیں گے، آپ صرف ایکسٹینشن مجھے دے دو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 مرتبہ رہا ہوا وزیر اعظم وہ آپ کی ترقی کے لیے تڑپ رہا ہے. وہ تڑپ رہا ہے کہ بالکل مجھے موقع دو، میں آ کر کے یہاں پر آپ کو شہباز اسپیڈ لاؤں گا، اور مریم نواز کی دلیری بھی لاؤں گا جو آئے گی انشاءاللہ. دادو میں بھی آئے گی انشاءاللہ. دادو میں بھی ہمارے قائدین آئیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ جلسہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ سندھ نے چینج ہونا ہے. بھائی سندھ کا اتنا کوئی قصور نہیں کیا ہم نے کہ ہم نے انہی حالات میں رہنا ہے. ایسا مسئلہ نہیں. ہم تو آپ کو منت کر سکتے ہیں، ہم آپ کو منت کر رہے ہیں، ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں، ہم آپ کو مثال دکھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم پنجاب میں وہ کریں گے. تو میں نے کہا اچھا پنجاب میں کیا جا کے تقریر کرو گے کہ لاہور کو کراچی سے بناؤ گے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی لیڈر یہ کہے کھڑے ہو کر کے جنگ میں کہ میں جنگ کو دادو جیسا بنا دوں، کہہ سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب جو آئے تھے، یہ لیگل ایک وکیل سے آپ پوچھ لیں، انہوں نے آنے سے پہلے اپنی بیل کروائی تھی، اور یہ ملتی ہے ٹرانزٹری بیل. میں نے بھی لی ہوئی تھی. جب میرے خلاف عمران خان صاحب نے کیے تھے تو میں نے بھی ٹرانزٹری بیل لی تھی سندھ ہائی کورٹ سے، کراچی بینچ سے، کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو جاؤں گا، راستے میں مجھے کوئی وہ نہ کرے. تو انہوں نے بیل لی تھی، اور یہ ٹکٹ دکھا کے کہ جی میں نے آنا ہے اور میں کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں تو مجھے راستے میں کوئی نہ روکے. یہ لاڈلے کا میں نے بتا دیا جھوٹا تھا نا یار. جھوٹے نے تو آخر. اچھا لاڈلا وہی ایک دوست نے کوئی سوشل میڈیا پہ مجھے واٹس ایپ پہ بھجوایا تھا کہ چلو ابھی کیسز تو چھوٹ رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی جو تکالیف تھی 4 سال وہ کیسے واپس ہوئی؟ چلیں ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے معاملات کو خدا پہ چھوڑ دیا، لیکن جو 20-22
کروڑ جو پاکستانی ہیں ان کی آپ قسمت مل گئی ایک کھلاڑی اناڑی کے ہاتھ میں، اس نے جو تباہ کیا ملک کو، اس کو کیسے واپس لاؤ گے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیڑا غرق ہوا، انٹرنیشنلی آئسولیشن کا شکار ہوا، پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ بند ہو گئی، سی پیک چلا گیا، پاور پلانٹس بند ہو گئے، ہماری مینجمنٹ کی تباہی ہو گئی۔ عوام کا لاڈلا ہے، ہمیشہ اس کو عوام نے منتخب کیا۔ جب اس کو عوام نے منتخب کیا، آپ پوچھ لیں، آپ سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، ایجنڈا ہوتا ہے۔ ہمارا ایجنڈا ہے، مینیفیسٹو ہے۔ ہر بندہ، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ایجنڈا اور مینیفیسٹو کے لیے لڑتی ہے، لیکن سیاست میں دشمنی نفرت کی بنیاد ڈالی ایک عمران خان نے۔ اس سے پہلے نہیں تھی نفرت کی بنیاد۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جس دن شہید ہوئی تھی، ان کے پر خودکش حملہ ہوا تھا، سب سے پہلے نواز شریف صاحب پہنچے تھے ان کے ہاسپٹل۔ یہ رواداری تھی۔ یہ حالانکہ مخالف تھے سیاسی طور پہ، دونوں آپس میں لڑتے تھے، مطلب الیکشن سے لڑتے تھے، ان کی دونوں کی پولیٹیکل پارٹیز تھی۔ مریم نواز صاحبہ 9 دیروں میں جب آئیں سندھ میں، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس میں گڑی خدا بخش، تو انہوں نے وہیں پہ رہی، انہی کی فیملی کے ساتھ رہی۔ یہ سیاست میں دشمنی کی بنیاد اور گالی گلوچ کی بنیاد، گالی گلوچ کا رواج، یہ تو ایک ہی پارٹی کا کام ہے۔ باقی ایک دوسرے کو گالی تو نہیں دیتے، ہاں اسمبلی میں مطلب ایشوز کے بنیاد کے اوپر بات ہوتی ہے، ماں بہن کی گالیاں، بدتمیزیاں، میمز بنانا، مختلف کام، حرکتیں کرنا، یہ مستقبل کیا ہوتا ہے یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور دوسرا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ بلاول بھٹو صاحب ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں آصف علی زرداری، جو کہ ہماری مطلب ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے، بھٹو کی لیگیسی ہے ان کے ساتھ۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ان کے والد صاحب ہیں، وہ پریزیڈنٹ پاکستان رہے ہیں، انہوں نے مجھے یاد کیا، ان کی بڑی مہربانی، ان کا احسان ہے، مہربانی ہے، ان کی مہربانی، انہوں نے وہ یاد کیا، سمپل نام لے لیا، جانتے ہیں نا مجھے، میں تو خوش ہوں۔ خدا ان کو زندگی دے، خدا ان کو بڑی زندگی دے، پاک پروردگار عالم۔ ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لال ہے وہ، اللہ ان کو زندگی